Please subscribe my channel, like and share. Jazakallah khair. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت بنی اسرائیل، اس سورت میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے، جس کے آس پاس میں ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں تاکہ ہم ان کو اپنی قدرت کے کچھ نمونے دکھا دیں۔ یقیناً اللہ ہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا تھا کہ اے بنی اسرائیل، تم میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ بنا لینا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، یقیناً نوح بڑے شکر گزار بندے تھے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں صاف طور پر بتا دیا تھا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ پھر ان میں سے پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑاکو بندے بھیج دیے جو تمہارے گھروں میں گھس آئے، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے تم کو ان پر غلبہ عطا کیا، مال و اولاد سے تمہاری مدد کی، اور تم کو زیادہ بڑے لشکر والا بنا دیا۔ اگر تم نے اچھے کام کیے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کی، اور برائی کی تو وہ بھی اپنے ہی لیے کی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسروں کو مسلط کر دیا تاکہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی بار کی طرح مسجد بیت المقدس میں گھس آئیں، اور جس جگہ ان کو غلبہ حاصل ہو جائے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ بعید نہیں کہ تم پر تمہارے پروردگار رحم فرمائے، اور اگر تم پھر اسی طرح اس کا عمل کرو گے تو ہم بھی وہی سلوک کریں گے جو پہلے کر چکے ہیں، اور ہم نے دوزخ کو تو کافروں کا قید خانہ بنا ہی رکھا ہے۔ یقیناً قرآن بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور ان مسلمانوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انسان جیسے بلائی کی دعا مانگا کرتا ہے اسی طرح برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے، اور انسان ہے ہی بڑا جلد باز۔ اور ہم نے دن اور رات کو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو بے نور اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ اپنے پروردگار کی روزی تلاش کرے، اور تاکہ سالوں کی گنتی اور اعصاب معلوم کر لو، اور ہم نے ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی، اور ہم نے ہر انسان کے اچھے برے عمل کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے۔ ہم قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیں گے، جس کو وہ کھولا ہوا دیکھے گا اس سے کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص سیدھے راستے پر چلتا ہے تو یقیناً وہ اپنے ہی فائدے کے لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی کو اختیار کرتا ہے اس کا نقصان اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور جب تک ہم کسی پیغمبر کو بھیج نہیں دیتے سزا نہیں دیتے، اور جب ہم کسی بستی کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو اطاعت فرما برداری کا حکم دیتے ہیں۔ پھر جب وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر حجت پوری ہو جاتی ہے، چنانچہ ہم ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ آپ کے پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے اچھی طرح واقف ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ جو شخص دنیا کی بھلائی چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں ہی جو چاہتے ہیں
اور جس کے لیے چاہتے ہیں مہیا کر دیتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے، وہ وہاں برے حال میں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور جو لوگ آخرت کے طلبگار ہوں اس کے لیے خوب کوشش کریں، اور وہ صاحب ایمان بھی ہوں تو ان کی کوشش کامیاب ہوگی۔ ہم آپ کے پروردگار کی نوازشیں ہر ایک کو پہنچاتے ہیں، ان دنیا کے طلبگاروں کو بھی اور ان آخرت کے امیدواروں کو بھی، اور دنیا میں آپ کے پروردگار کی نوازش کسی پر بند نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے ہم نے ایک کو دوسرے پر کس طرح فوقیت دے رکھی ہے، اور آخرت و درجوں کے اعتبار سے اور بڑھ کر ہے اور فضیلت میں بھی بڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ، ورنہ بدحال اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے۔ اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، ان کے ساتھ خوب ادب سے بات کرو، ان کے سامنے نیاز مندی سے عاجزی کے ساتھ جھکے رہو اور دعا کرتے رہو، اے میرے رب، جیسے ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی، آپ ان دونوں پر بھی اسی طرح رحم فرما۔